الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا شریعت کی نظر میں حرام ہے، چاہے وہ مسلمان کوئی متقی پرہیزگار ہو، چاہے وہ مسلمان کوئی گنہگار ہو، فاسق و فاجر آدمی ہو۔ اور فقہا نے، محدثین نے وضاحت کی ہے کہ صرف مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے علاوہ غیر مسلم جو ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے وہ جینی ہو، چاہے وہ کمیونسٹ ہو یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان اعلیٰ درجے کا وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس لیے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانی چاہیے۔ میرے جد امجد اویس وقت حضرت مولانا سید اصغر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم سے سبق پڑھا کر تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک جگہ چپل اتارے اور کچھ دور تک ننگے پیر چلے، اور اس کے بعد حضرت نے چپل پہن لیے اور اپنے گھر آ گئے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ نے چپل کیوں اتار لیے تھے؟ تو حضرت والا نے فرمایا کہ جس جگہ میں نے چپل اتارے تھے اس جگہ ایک فاحشہ عورت رہتی ہے اور جو پیسے لیتی ہے، زنا کراتی ہے۔ جب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو میرے چپلوں کی آہٹ سے اسے یہ شبہ ہوتا ہے، اسے یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ شاید میرا کوئی گاہک آ گیا ہے اور میری آمدنی کا ذریعہ ہوگا۔ وہ دوڑ کر دروازے پر آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، جب مجھ پر نظر پڑتی ہے تو اس کا دل مرجھا جاتا ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے عمل سے کسی مسلمان کا دل ٹوٹے، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ معزز ناظرین، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بزرگان دین کیسے تھے کہ اپنے کسی عمل کے ذریعے سے، اپنے کسی قول کے ذریعے سے، اپنے کسی فعل کے ذریعے سے کبھی کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے، چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ بدکار کیوں نہ ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ پیغام دینا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلق والوں کو کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ حتی الامکان کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے کسی عمل کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔